अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज 22 जुलाई 2024 के रोज़ यहाँ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ख़बरों से मुताल्लिक़ एक भरपूर दिन गुजरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पर छापा, रऊफ़ हसन की गिरफ्तारी, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वफाकी काबीना का इजलास, FIA की जानिब से एक JIT का तश्कील दिया जाना, वजारत दाखिला का इस बात की तफ्तीश करना कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस तो नहीं है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से जो तरीक़ाकार है उसका बाज़ाब्ता तौर पर इजलास होना, आगाज़ होना, और फिर उस सबसे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ISPR और हुकूमती इक़दामात पर जो रद्द-ए-अमल है बाज़ाब्ता तौर पर वो देना और एक सख्त रद्द-ए-अमल देना। मगर इन तमाम तर मौज़ूआत पर किसी और वीडियो में आपके सामने गुफ्तगू करूँगा, मगर इस वीडियो में सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर वो अडयाला जेल से आई है जो कि इमरान खान से मुताल्लिक़ है। आज के रोज़ बिल आखिर इमरान खान ने कुछ बड़े फ़ैसले किए हैं और मुल्क में बैठी आइनी शख्सियात, 3 बड़े आइनी ओहदेदारान, उनसे मुताल्लिक़ बड़े फ़ैसले हैं और उनके मुताल्लिक़ कानूनी चाराजोई करने का फ़ैसला किया गया है। और ये वो फ़ैसला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हम देखते थे कि गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर इसका तकाजा करते नजर आते थे, मगर जो कानूनी टीम है उसकी कमरा अदालत में जो स्ट्रैटेजी थी वो कुछ और थी। सियासी मामलात में सियासी टीम की कमरा अदालत के बाहर सियासी मैदानों में स्ट्रैटेजी कुछ और थी। मगर आज के रोज़ जो बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी गई है वो सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, इनके खिलाफ कुछ कानूनी इक़दामात हैं। वो क्या कानूनी इक़दामात हैं, इस हवाले से जो रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला किया गया है, जो दरख्वास्त देने का फ़ैसला किया गया है, और बिलखसूस चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का इस तमाम तर मामले में थोड़ा सा मामला अलग इस तरह से है कि उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने के हवाले से बातें नहीं की जा रही, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बज़ाहिर एक अच्छा मूव है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि 3 रुकनी जजेस कमेटी, जहां पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को खासा मुश्किलात का सामना रहा है गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान, वहां पर एक दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया गया है। और ना सिर्फ दरख्वास्त बल्कि इमरान खान ने अपने दस्तखत से एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की अहलिया सरीना ईसा मोहतरमा साहिबा के हवाले से हैं, वो भी 3 रुकनी कमेटी के सामने रखने का फैसला किया है। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो चीफ जस्टिस की अहलिया हैं, उनका इन सारे मामले में क्या किरदार है, और फिर अगर रेफरेंस दायर किया जाता है इन आइनी ओहदेदारों के खिलाफ जो कि मंजूरी दे दी गई है, तो इन तमाम तर मामलात में आगे जाकर चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होंगी, ये तमाम तर मामलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म हैं, अडयाला जेल में हैं, उनसे मुताल्लिक़ आज के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं, उनकी कानूनी टीम जो है वो ये दावा कर रही है जनाब के इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर रेफरेंस दायर करने के हवाले से मंजूरी दे दी है। और इससे कबल भी गुज़श्ता रोज़ एक खबर सामने आई थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, सेनेटर हैं अली ज़फ़र, वो ये रेफरेंस बाकायदा तौर पर आज के रोज़ दायर करेंगे। मगर आज के रोज़ सारा दिन गुजर गया और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी कहना था, जो कि किसी और वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा, कि हमला क्यों किया गया सेक्रेटेरिएट पर, और ये जो एक दावा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि कुछ रिकॉर्ड जो है वो कब्जे में लिया गया है, तो वो तमाम तर कहानी क्या है। मगर आज के रोज़ ये रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। इमरान खान के हवाले से ये पैगाम सामने आया कि उन्होंने अपनी कानूनी टीम को ये हिदायत कर दी, जबकि ये भी एक फ़ैसला किया गया है जनाब के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, उनके खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर किया जाएगा। जो PTI के ज़राए और कानूनी टीम है वो इस हवाले से एक और दावा करती है। वो कहते हैं कि जो 2 आइनी ओहदेदार हैं, यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं सिकंदर सुल्तान राजा, और जो इलेक्शन कमीशन के दीगर अरकान हैं सूबों से, उनके खिलाफ तो रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। मगर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का मामला इससे थोड़ा हट के है। वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं किया जाएगा। और हमारी इतलात ये हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोर्सेज भी यही दावा कर रहे हैं कि ये जो एक आइडिया है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म अडयाला जेल में जो इस वक्त मौजूद हैं, कैद काट रहे हैं, उन्हें सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से दिया गया है कि जो काजी साहब हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं किया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के दस्तखत से चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को PTI के केसेस से अलग करने की इस्तदा करेगी। और ये जो इस्तदा है ये 3 रुकनी कमेटी के सामने रखी जाएगी, जो जजेस कमेटी है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत। और ये वो जजेस कमेटी है जो फैसले करती है बेंचेस की तश्कील के और केस की फिक्सेशन के। और गुज़श्ता वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि किस तरह वो जो कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जारी हुए, वो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा
پوری کوششوں کے باوجود تاحال ناکام ہیں کہ مخصوص نشستوں کے خلاف جو نواز شریف صاحب کی فیصلے کے خلاف نواز شریف صاحب کی جو نظر ثانی درخواست ہے اسے ہنگامی بنیادوں پر چھٹیوں میں تفصیلی فیصلے سے قبل ہی سماعت کے لیے مقرر کروا کے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر حکم امتناع لیا جائے، اس میں ناکامی ہوئی ہے، اور یہ ناکامی کمیٹی کے اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی مخالفت سے ہوئی ہے۔ تو پھر جو ذرائع ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو عمران خان ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ منظوری دی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی بجائے آپ ان کے خلاف کمیٹی میں جا کر ایک درخواست دائر کریں۔ اور جو دوسرا اور سب سے اہم ترین معاملہ وہ یہ بھی ہے، فیصلہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کمیٹی میں درخواست دائر کرنے کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل، عمران خان کی اہلیہ یا پھر بالعموم پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے وابستہ تمام شخصیات کے کیسز سے خود کو الگ نہیں کریں گے تو پھر ان کے خلاف بھی ریفرنس دائر کرنے کی جو ہدایت ہے وہ دی گئی ہے۔ اس حوالے سے جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس کمیٹی میں نہ صرف یہ درخواست دی گئی ہے جو عمران خان کے دستخط سے، بلکہ جو چیف جسٹس کی اہلیہ ہیں سرینا عیسیٰ صاحبہ، ان کے کچھ بیانات ہیں ماضی کے عمران خان سے متعلق، ان کی کاپیز بھی اس 3 رکنی کمیٹی کے سامنے رکھی گئیں۔ وہ کون سے 3 ایسے بیانات ہیں وہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان کا پس منظر یہ ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا جاتا ہے جو ان کی جائیدادوں سے متعلق ہوتا ہے، تو اسی دوران ہم نے دیکھا کہ جو سرینا عیسیٰ صاحبہ ہیں وہ عمران خان سے متعلق خاصے سخت بیانات بھی میڈیا پر دیتی ہیں۔ تو جو 3 خبروں کا ان کے 3 بیانات کا حوالہ دیا گیا ہے، یہ کچھ خبریں ہیں۔ یہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے، سینئر صحافی ہیں اسناد ملک صاحب، ان کی یہ خبر ہے 1 دسمبر 2020 کی، جس کی عنوان ہے جسٹس عیسیٰ's وائف سیکس پی ایم عمران خان ریموول۔ یعنی 1 دسمبر 2020 کو سرینا عیسیٰ صاحبہ نے عمران خان جو اس وقت وزیر اعظم تھے مطالبہ کیا تھا کہ عمران خان وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹیں۔ پھر خبر کی جو ڈیٹیل ہے اس میں لکھا گیا تھا کہ سرینا عیسیٰ دا وائف آف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ has prayed that the Supreme Court should remove Imran Khan from the office of Prime Minister over the alleged non-disclosure of assets and tax chart۔ یعنی سرینا عیسیٰ صاحبہ نے سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی تھی کہ عمران خان کو اس بنیاد پر ہٹایا جائے کہ عمران خان نے اپنا جو ٹیکس کے معاملات ہیں اور جو ایسٹس ہیں وہ چھپا رکھے۔ ایک اور خبر ہے جناب، یہ جو خبر ہے یہ ہے جولائی 1 2021 کی۔ اس خبر کے مطابق جو بھیجی گئی ہے، جو بیان ہے سرینا عیسیٰ صاحبہ کا جو 3 رکنی ججز کمیٹی کے سامنے بھیجی گئی ہے، اس کا عنوان ہے سرینا عیسیٰ چیلنجز پی ایم عمران خان ٹو اے ڈیبیٹ۔ یعنی کہ سرینا عیسیٰ صاحبہ نے عمران خان کو چیلنج کیا تھا کہ وہ ان کے سامنے آ کر مباحثہ کریں۔ خبر کی تفصیل یہ ہے کہ سرینا عیسیٰ دا وائف آف سپریم کورٹ جج قاضی فائز عیسیٰ ہیز ریٹن این اوپن لیٹر ٹو دا پرائم منسٹر عمران خان چیلنجنگ ہم ٹو اے لائیو ٹیلی کاسٹ ڈیبیٹ آن ہر لنڈن پراپرٹیز۔ تو یہ دوسری خبر ہے، جبکہ جو تیسری خبر ہے وہ فرائیڈے ٹائم سے لی گئی ہے، اور سرینا عیسیٰ صاحبہ کا یہ بیان ہے اور سپتمبر 3 2021 کا یہ بیان ہے، جس میں سرینا عیسیٰ صاحبہ بیان دیتی ہیں چیف جسٹس عمران خان سے متعلق اسٹاپ کیپٹلائزنگ آن دا نیم آف ریاست مدینہ، سرینا عیسیٰ رائٹس سکیتھنگ لیٹر ٹو پی ایم عمران خان۔ تو جناب یہ وہ 3 جو ڈاکومنٹس ہیں یہ بھی کمیٹی کو بھجوائے گئے۔ اب اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے جو ماضی قریب میں بھی دیکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گاہے بگاہے کورٹ روم میں، جو کہ لائیو سٹریمنگ میں اب اس کا ثبوت بھی موجود ہے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل پہ، اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ جو میڈم سرینا عیسیٰ ہیں یہ کہیں نہ کہیں بادی و نظر میں عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہی ایک مدعا بنایا گیا ہے۔ درخواست ابھی دائر نہیں کی گئی ہے، فیصلہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ سے۔ میں نے جب پتہ کیا کہ کیا اس طرح کی کوئی درخواست دائر کی گئی ہے تو آج کے روز کم از کم جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ درخواست دائر نہیں کی گئی، مگر آنے والے دنوں میں کل یا پرسوں کے دنوں میں یہ درخواست باضابطہ طور پر دائر کر دی جائے گی۔ جو دوسرا اور اہم ترین معاملہ وہ سکندر سلطان راجہ اور جو الیکشن کمیشن ہے، اس معاملے پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ خاصی مشکل میں اس طرح سے پڑ سکتا ہے کہ یہ محض صرف پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ جو مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے 12 جولائی کا فیصلہ ہے
اس کا ابھی شارٹ آرڈر آیا ہے جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. مگر میں بار بار ایک چیز بڑے ہی فوکس سے آپ کو مختلف ویڈیوز کی صورت میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ وہ تحریری فیصلہ، مختصر تحریری فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر 7 ججز جو اکثریتی تھے ان کا پڑھیں تو وہاں پر ایک لائن ہے جو کہ کسی عام تناظر میں نہیں دیکھنی چاہیے، ایٹ لیسٹ میں تو نہیں دیکھتا، کیونکہ مستقبل میں اس کے کچھ اہم کانسیکوینسز جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے اس میں آ سکتے ہیں، جس میں لکھا ہوا ہے دا پیکولر فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف جنرل الیکشن 2024. تو اگر یہ تمام تر معاملات ہوتے ہیں اور جو تفصیلی فیصلہ سامنے آتا ہے تو اس میں الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر جس طرح سے سوالات اٹھیں گے، اضافی نوٹس کی صورت میں جو الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ججز لکھ رہے ہوں گے، تو یہ جو ریفرنس ہے اگر پاکستان تحریک انصاف اسے کل پرسوں کے روز فائل کرتی ہے تو چیف الیکشن کمشنر اور ان کے جو 4 ممبران ہیں وہ خاصے مشکل میں پڑ سکتے ہیں. جبکہ جو تیسرا ریفرنس ہے وہ جو عامر فاروق صاحب ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کے خلاف دائر کیا گیا، اور میری اطلاعات کے مطابق یہ ریفرنس بہت پہلے سے تیار ہو چکا ہے اور عمران خان صاحب کی حتمی منظوری درکار تھی جو کہ آج کے روز دی گئی ہے، تو یہ کل یا پرسوں میں سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کر دیا جائے گا. اور اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو اب یہ نہیں پتا کہ اس میں پرے کیا کی گئی ہے، اس میں موقف کیا اختیار کیا گیا ہے، مگر ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس ریفرنس میں جو چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف عمران خان کی منظوری کے بعد ہدایات کے تناظر میں پاکستان تحریک انصاف آنے والے دنوں میں دائر کرنے جا رہی ہے، اس میں ٹیرین وائٹ کیس کا بڑا حوالہ دیا گیا ہوگا. کیونکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، پہلے 2 ججز جو جسٹس محسن اختر، جسٹس طارق جہانگیری اور جو دیگر جج تھے، جب یہ ٹیرین وائٹ کیس کا اوریجنل معاملہ تھا جہاں سے ہائی کورٹ کے ججز کے اندر جو چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف جو ایک لڑائی کا آغاز ہوا تھا وہ ٹیرین وائٹ کا کیس تھا، تو اس میں جس طرح چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب نے کردار ادا کیا اور پھر جسٹس طارق جہانگیری کی سربراہی میں اب جو دوبارہ بینچ بنا ٹیرین وائٹ کیس کا، اور انہوں نے جو تفصیلی ججمنٹ دیا، انہوں نے جو جسٹس عامر فاروق کے کنڈکٹ پر بڑے سیریس سوالات اٹھا دیے، تو وہ اہم ترین معاملہ ہوگا جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں دائر کیا جائے گا. تو بہرحال سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا جائے گا. تو اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بڑی اہمیت اختیار کر چکے ہیں، اور عمران خان کے بارے میں ان کے جو قریبی رہنے والے ہیں یا وہ صحافی جنہیں بڑا کلوزلی مانیٹر کرتے رہے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ سے لوگ ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کی ایک اسٹریٹجی ہمیشہ سے رہی ہے، اور وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو دشمن ہے وہ کمزور پڑتا ہے تو عمران خان ڈبل سپیڈ سے اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. تو بظاہر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے جوڈیشری کھڑی ہے چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب خاصے مشکلات میں پھنسے ہیں، بلکہ ناکام ہی ہو گئے ہیں، ان کا کنٹرول ہی سپریم کورٹ آف پاکستان سے اب بظاہر اٹھ چکا ہے. تو اس سارے دوران میں ان کے خلاف اس طرح کا درخواست آنی اور دیگر آئینی عہدیداروں کے خلاف ریفرنس آنا تو بہرحال ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے دیکھتے ہیں کیا اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوں گی وسیم ملک اپنی اسی پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ رکھے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.